देखिए سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. آئین تو اس میں بالکل کلیئر ہے. آئین تو کہیں نہیں کہتا کہ جرگہ ہوگا، نہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جرگہ بلایا جائے گا. تو میری دانست میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر بڑا کلیئرلی اس کے اوپر بتا چکی ہے کہ آئین میں 90 روز کی جو ایک مدت ہے وہ لکھی ہے اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کروانے کی. آج پاکستان کے اندر جہاں میں اور آپ آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ ریاست بے آئین ہو چکی ہے. اس میں کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. چند ایک گنڈوں، اشتہاریوں، بدماشوں کی ایک کٹ پتلی قسم کی ایک سرکس چل رہی ہے جس نے پاکستان کی معیشت تو تباہ کر ہی ڈالی. عام آدمی کی زندگی تو بالکل ختم ہوگی بیچارے کی. اب جو ایک رہی کئی کسر تھی کہ ایک پاکستان کے پاس، میں اور آپ جیسے لوگ کہتے تھے ہمارے پاس ایک آئین ہے، آئین کی کتاب ہے جس کے اندر ریاست کا ضابطہ اخلاق اور ضابطہ کار لکھا ہوا ہے. آج یہ لوگ 13 جماعتیں اور 14ویں ان کی چھتری مل کے حملہ آور ہیں سپریم کورٹ کے اوپر بھی اور آئین پاکستان کے اوپر بھی. میرا اور آپ کی آج کی گفتگو جو ہے اس کا محور یہ ہے، اس کا پیوٹل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں کہ دنیا 21ویں صدی کے اندر جا رہی ہے. ہمارے ہمسائے میں بھارت جو ہے وہ الیکٹریکل کار بنا کے دنیا کی اولین معیشت کے اندر شامل ہو رہا ہے، رائٹ جی. اور میں اور آپ اس ملک کے اندر یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ملک، یہ ریاست کو آئین بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب آئین اس کے اوپر کلیئر ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر کلیئر ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونا ضروری ہیں، بٹ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا موقع ملنا چاہیے. تو اچھا ہے نا کہ آپ کو مذاکرات کا موقع دیا جا رہا ہے. آپ جو ہے پولیٹیکل پارٹی نا سر، تو اس سے فائدہ اٹھائیں. دیکھیے مذاکرات ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسا گرے ایریا ہو، اس پہ مذاکرات ہوں گے. اب اگر کوئی مجھے کہے کہ عدنان سے یہ مذاکرات کرے کہ آج جمعے کا دن ہے کہ نہیں، تو آج جمعے پہ مذاکرات کرنا تو بیوقوفی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈائیلاگ کرتی ہیں، لیکن کیا وہ اس پہ ڈائیلاگ کرتی ہیں کہ آئین کو تباہ کر دیا جائے؟ یہ ڈائیلاگ مجھے بتائیں کس مہذب ملک کے اندر ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کو اس نیز کے اوپر کون لے کے آیا ہے؟ آج یہ جو 13 جماعتوں کا ایک بھانمتی کا کنبہ ہے جو کہ سارے کے سارے سزا یافتہ ہیں، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی اچکا ہے تو کوئی قاتل ہے، کوئی مفرور ہے تو کوئی عدالتوں سے اشتہاری ہے تو کوئی ضمانت لے کے بیٹھا ہوا ہے. آج یہ لوگ آئین پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ پاکستان کی ریاست کا استحصال کر رہے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے اوپر ٹھٹا کر رہے ہیں. اور میں اور آپ بے بسی کے عالم میں جو 25 کروڑ کے قریب پاکستانی ہیں وہ بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کہاں سے لا کے ان کو ہمارے اوپر حکومت میں بٹھا دیا گیا. وہ جن کو آج جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، جن کو آج بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے تھا، وہ آج بیٹھ کے سپریم کورٹ کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں. کبھی ایک وہ بدقسمتی سے ہمارا وزیر دفاع بنا ہوا ہے وہ ٹچکر خواجہ جو ہے، مطلب کہ یہ سارے کے سارے تھیٹر کے ملازم ہیں یا تھیٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں. وہ کہتا ہے جی سپریم کورٹ اپنے نوٹ خود چھاپ لے اور چھاپ کے پھر وہ الیکشن کروا لے. مسئلہ سر یہ ہے عدنان، علی صاحب، سپریم کورٹ کا جو کردار اس قدر متنازع ہو گیا ہے، جو کہ لوگوں میں بھی ہے اور میڈیا میں بھی بہت حد تک ڈسکس ہوتا ہے، اس میں جو بسرا صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت جو ہے اس کا ایک بڑا رول ہے، اس کا رول کتنا ہے تو یہ بتائیے. اور خود سپریم کورٹ کا جو کردار ہے اس سارے عمل میں وہ کتنا اہم ہے اور وہ کتنے % لگتا ہے آپ کو چیف جسٹس صاحب کا اور سپریم کورٹ صاحب کا؟ جسٹس صاحب کا کردار اب تک بڑا اہم رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اہم رہا ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عدنان نیدر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر بولیے، آپ بولیے ذرا اونچا بولو تاکہ ذرا کلیئر آپ تک آواز پہنچ جائے. کلیئر آ رہی ہے فاصلے بڑی بڑھانی ہے. کلیئر. میں گزارش کر رہا تھا کہ جی سپریم کورٹ کا کردار، چیف جسٹس صاحب کا کردار اور ساتھ میں دیگر جو 2 ججز ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور منیر بختر صاحب کا کردار بڑا پازیٹیو رہا ہے. اور دیکھیے کہ کتنا موقع فراہم کیا جا رہا ہے، کتنا سپیس دی گئی گورنر کے پی کے کو، کتنی سپیس دی گئی الیکشن کمیشن کے ممبران کو، چیف الیکشن کمشنر کو، کتنی سپیس دی گئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، کتنی سپیس دی گئی آئی جی پنجاب کو اور کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کو کہ آپس میں بیٹھیں، بات کریں، مسئلے کو حل کریں. اس مسئلے کو عدالت میں لانے کی بجائے آپس میں اس مسئلے کو حل کریں. آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ جو کہا گیا ہے کہ بیٹھ کر بات کریں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اعلیٰ عہدیداروں کو کل بلایا گیا ہے، یہ بھی اتنی بڑی اپرچونٹی ہے پی ڈی ایم کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو فراری تھے الیکشن سے، کہ اس سے بڑی اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے کہ جب 3 اپریل کو خود جب فنڈز کی بات ہو رہی تھی، 3 اپریل کو سماعت کے دوران جب فنڈز کی بات ہوئی اور ایڈیشنل سیکرٹری
خزانہ وہاں پر پیش ہوئے تو چیف جسٹس صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ نیت نظر نہیں آ رہی ہے. تو جہاں پر نیت نہ نظر آ رہی ہو وہاں پر اگر کسی کو موقع مل رہا ہے, یہ جانتے ہوئے بھی چیف جسٹس صاحب جانتے ہیں کہ نیت نہیں ہے, پھر بھی موقع دے رہے ہیں, تو اس سے بڑی سپیس اور اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے. شکیل اوان صاحب بھی آ گئے نون لیگ سے. شکیل اوان, یہ ایک بڑا اچھا موقع بھی ہے, اور جو بار بار آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں, تو اب تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے کم از کم الیکشن والا مسئلہ تو آپ لوگ پولیٹیکل پارٹیز حل کر لیجیے. تو اٹس اے گڈ چانس فار یو سر. دیکھیں گزارش ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, گزارش ہے کہ جہاں تک مل بیٹھنے کا تعلق ہے نا, تو ملک کی اکثریت پارٹی سے پہلے مل بیٹھی ہے. تمام پارٹیز کا, اکثریتی جماعتوں کا موقف ایک ہے, ایک شخص کا موقف ایک ہے, اور جس شخص کا موقف اس کا موقف جس کا الگ, اس سے کو پہلے یہ سپریم کورٹ یہ بھی کس سے پوچھ لے کہ آپ کو کس نے, حکیم نبیدال صاحب نے کہا تھا کہ آپ جا کے اسمبلیاں توڑ دیں. آپ کی 2 تاریخ اکثریت تھی کے پی کے میں, یہ جس سے مشورہ کرنے کو کہہ رہے ہیں بار بار, جس کی ترجمانی فرما رہی ہے آج کل, اللہ معاف کرے کیا تو ندارت ہو جائے گی پھر. تو گزارش ہے کہ کس سے کر لیں بات, اور جب بات کرنے کی باری آتی ہے کوئی اگر جماعت اسلامی سمیت کوئی پارٹی اگر بیچ میں شامل ہوتی ہے, عمران خان سے پولیٹیکل فورس تو ہے نا, گزارش بھی سن لیں نا, پھر اس کا جواب یہ ہوتا ہے عمران خان کا کہ میں نہیں بیٹھوں گا, میری ٹیم بیٹھے گی. کیوں کائے کو تیری ٹیم بیٹھے گی بھائی؟ اگر آپ کی نیت, بات نیتوں کی ہو رہی تھی نا, نیت اس شخص کی خراب ہے جو شخص خود بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اور آپ اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں لوگ. ویسے انہوں نے تو بڑی کوشش کی سر, جیسے علی ممتاز صاحب بھی فرما رہے تھے, صدر عارف الوی کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ سے بات چیت ہو اور بات چیت سے معاملات حل ہوں.